سورۃ النحل قرآن پاک کی 16ویں سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کو سورۃ النحل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی تخلیق میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اہم مضامین: پہلا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے زمین، آسمان، جانور، پھل، پانی اور شہد کی مکھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ سب چیزیں غور و فکر کے لیے دی گئی ہیں تاکہ وہ اللہ کی قدرت کو پہچانے۔ دوسرا موضوع ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہی ایک معبود ہے اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بتوں کی عبادت کرنے اور شرک کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ تیسرا، رسولوں کی دعوت۔ اللہ نے پچھلے قوموں کے حالات بیان کیے ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی بات نہ مانی اور نافرمانی کی۔ اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ چوتھا، صبر اور شکر کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین کی ہے اور شکر گزار بننے کا حکم دیا ہے۔ زندگی میں مشکلات آئیں تو صبر کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ پانچواں، شہد کی مکھی کا ذکر۔ اللہ نے خاص طور پر شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے جو مختلف پھولوں سے رس جمع کرتی ہے اور انسانوں کے لیے شہد تیار کرتی ہے۔ اس مکھی کی تخلیق اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ چھٹا، آخرت کی یاد دہانی۔ اللہ نے آخرت کے دن، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کا بھی ذکر کیا ہے۔ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور برے اعمال کے لیے عذاب کی وارننگ دی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے اور نیک اعمال کرنے کا درس دیتی ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کے اصول، صبر، شکر اور آخرت کی تیاری کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء قرآن پاک کی 17ویں سورت ہے اور اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام اسراء اس واقعے کی مناسبت سے رکھا گیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا واقعہ کہلاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی یروشلم اور پھر آسمانوں تک لے جایا گیا۔ اہم مضامین: پہلا، واقعہ معراج۔ سورت کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کا معجزہ عطا فرمایا۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ دوسرا، بنی اسرائیل کو نصیحت۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں، سرکشی اور ان پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بار زمین میں فساد پھیلانے میں عذاب میں مبتلا کیا اور انہیں نصیحت کی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تیسرا موضوع ہے نماز اور توحید کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی وحدانیت یعنی توحید پر زور دیا گیا ہے اور شرک سے منع کیا گیا ہے۔ چوتھا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی ہے۔ والدین کے ساتھ نرمی، عزت اور محبت کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً ان کے بڑھاپے میں ان کا خیال رکھنے کا۔ پانچواں، نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے بچاؤ۔ سورت میں مختلف نیک اعمال کا ذکر ہے جیسے یتیموں کا خیال رکھنا، وعدے پورے کرنا، تول میں انصاف کرنا اور عاجزی اختیار کرنا۔ ساتھ ہی تکبر، فضول خرچی، زنا، جھوٹ اور قتل جیسے گناہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چھٹا موضوع،
شیطان کی دشمنی۔ اللہ نے انسان کو خبردار کیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان کو گمراہ کرے۔ اللہ نے شیطان کے بہکاؤ سے بچنے اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ 7واں، آخرت کا ذکر۔ اس صورت میں آخرت کا ذکر کیا گیا ہے جہاں ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ جو لوگ دنیا میں نیک اعمال کریں گے ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ برے اعمال کریں گے وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ 8واں موضوع، قرآن کی ہدایت۔ قرآن کو ہدایت، رحمت اور نصیحت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیکی کرنے اور برائیوں سے بچنے کا درس دیتی ہے۔ یہ صورت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ شیطان سے بچ کر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ اس صورت میں زندگی گزارنے کے بہترین اصول دیے گئے ہیں۔ سورۃ الکہف قرآن پاک کی 18ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورتوں میں شامل ہے۔ یہ صورت اپنی نصیحت آموز واقعات، ہدایات اور آخرت کی یاد دہانی کے لیے مشہور ہے۔ ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا خاص اجر و ثواب ہے، کیونکہ یہ صورت فتنوں سے بچنے، خاص طور پر دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ اہم مضامین۔ پہلا، اصحاب کہف کا واقعہ۔ اس صورت کا سب سے مشہور واقعہ اصحاب کہف غار والوں کا ہے۔ یہ نوجوان اللہ پر ایمان لائے اور اپنی قوم کے شرک اور گمراہی سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لے لی۔ اللہ نے انہیں کئی سالوں تک غار میں سلائے رکھا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو دنیا میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ یہ واقعہ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی ایک مثال ہے۔ دوسرا موضوع، 2 باغوں والے شخص کا واقعہ۔ ایک شخص کو اللہ نے خوب دولت اور زمین عطا کی تھی، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر کیا اور آخرت کا انکار کیا۔ اللہ نے اس کے باغوں کو تباہ کر دیا تاکہ اسے سبق ملے۔ یہ واقعہ ہمیں تکبر، دنیاوی غرور اور اللہ سے غافل ہونے کے خطرات سے خبردار کرتا ہے۔ تیسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سفر میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تاکہ وہ ان سے علم حاصل کریں۔ حضرت خضر نے کئی عجیب و غریب کام کیے جن کا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بعد میں انہوں نے ان کاموں کی حکمت کو بیان کیا۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، علم کی اہمیت اور اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنے کا سبق دیتا ہے۔ چوتھا، ذوالقرنین کا واقعہ۔ ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے دنیا میں طاقت اور اختیار دیا تھا۔ انہوں نے مختلف قوموں کی مدد کی اور یاجوج و ماجوج، ایک فساد پھیلانے والی قوم کے خلاف ایک بڑی دیوار بنائی۔ اس واقعے میں اللہ نے انصاف، حکمت اور نیکی کے ساتھ اقتدار چلانے کا سبق دیا۔ اہم پیغامات اس صورت میں۔ پہلا، دنیا کی حقیقت۔ اس صورت میں دنیا کی عارضی زندگی اور مال و دولت کے فانی ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زینت صرف آزمائش کے لیے ہے، جبکہ اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ دوسرا، فتنوں سے بچاؤ۔
اس صورت میں 4 اہم فتنوں سے بچنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان کا فتنہ، اصحاب کہف کا واقعہ، مال و دولت کا فتنہ، 2 باغوں والے شخص کا واقعہ، علم کا فتنہ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ، اقتدار کا فتنہ، ذوالقرنین کا واقعہ، دجال کے فتنے سے حفاظت۔ یہ صورت دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اہم ہے، کیونکہ اس میں صبر، ایمان، شکر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ مریم قرآن پاک کی 19ویں صورت ہے۔ اس صورت کا نام حضرت مریم کے نام پر رکھا گیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ایک پاک باز خاتون تھی۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی قدرت، انبیاء کی زندگیوں اور والدین کی عظمت پر مشتمل نہایت سبق آموز پیغامات دیتی ہے۔ اہم مضامین: حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ سورت کے آغاز میں حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں ایک نیک بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، جو نبی بنے۔ اس واقعے میں اللہ کی قدرت اور دعا کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ دوسرا، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی مرد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معجزہ عطا کیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو لوگوں کی طرف سے الزامات کا سامنا ہوا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں بولنے کا معجزہ دیا، اور انہوں نے اپنی والدہ کی پاکیزگی کا اعلان کیا اور بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ تیسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو شرک سے منع کیا اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن ان کے والد نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم کا صبر، اللہ پر بھروسہ اور شرک کے خلاف جدوجہد ایمان کی مضبوطی کا سبق دیتی ہے۔ چوتھا، دیگر انبیاء کا ذکر۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور دیگر انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان سب کو اللہ نے نبوت عطا کی اور وہ نیک اعمال اور اللہ کی رضا کے طلبگار تھے۔ پانچواں، آخرت کا ذکر۔ سورت میں آخرت، قیامت کے دن اور حساب و کتاب کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی جائے گی، جبکہ گناہ گاروں کو سزا ملے گی۔ چھٹا، اللہ کی رحمت اور ہدایات۔ اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی بندگی کرنے والوں پر بہت مہربان ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو ہدایت کے لیے نازل کیا تاکہ لوگ سیدھے راستے پر چلیں۔ سورہ طٰہٰ قرآن پاک کی 20ویں صورت ہے، جو مکی صورتوں میں شامل ہے۔ یہ صورت اپنے دل نشین انداز اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعے کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اہم مضامین۔ پہلا، قرآن کا مقصد۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن لوگوں پر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ نصیحت اور ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، تاکہ لوگ سیدھے راستے پر چلیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ کی آواز کا سننا۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر منتخب کیا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں۔ عصا کا معجزہ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیے، جیسے ان کا عصا کا سانپ بن جانا
اور ان کے ہاتھ کا چمک اٹھنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے بھائی حضرت ہارون کو ان کے معاون بنایا جائے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ نے فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن فرعون نے انکار کیا اور حضرت موسیٰ کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں فرعون اور اس کے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ کے معزے نے جادوگروں کو شکست دی اور وہ ایمان لے آئے۔ فرعون کی ہلاکت۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی جب اللہ نے دریائے نیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں راستہ دیا اور فرعون کو اپنے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ تیسرا، بنی اسرائیل کا گمراہی میں مبتلا ہونا۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو ان کی قوم بنی اسرائیل سامری نامی شخص کے بہکاوے میں آ گئی اور سونے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ واپس آ کر اس پر سخت ناراض ہوئے اور اپنی قوم کو توبہ کی ہدایت کی۔ آدم علیہ السلام کا ذکر۔ سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جنہیں اللہ نے جنت میں رکھا، لیکن شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ اس واقعے میں انسان کو شیطان سے خبردار رہنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ سورۃ الانبیاء قرآن پاک کی 21ویں سورت ہے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ کی وحدانیت، قیامت کا ذکر اور مختلف انبیاء کرام کی زندگیوں سے نصیحت آموز واقعات بیان کرنا ہے۔ سورۃ الانبیاء کا نام اس میں بیان کیے گئے مختلف انبیاء کرام کے واقعات کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اہم مضامین۔ پہلا، قیامت کی یاد دہانی۔ سورت کی ابتدا میں قیامت کے قریب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ دنیاوی مشاغل میں نہ کھوئیں، کیونکہ قیامت اچانک آ سکتی ہے اور اس دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ دوسرا، رسولوں کی مخالفت۔ مکہ کے کافر رسول اللہ کی دعوت کو جھٹلاتے تھے۔ اس صورت میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور انہوں نے پچھلی قوموں کے انجام سے نصیحت لینے کی تلقین کی گئی ہے۔ تیسرا، اللہ کی وحدانیت اور تخلیق۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کائنات کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ نے آسمان، زمین اور کائنات کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ کی وحدانیت، توحید پر زور دیتے ہوئے شرک سے روکا گیا ہے۔ چوتھا، مختلف انبیاء کے واقعات۔ سورت میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو نصیحت اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان انبیاء کے واقعات سے ہمیں صبر، ایمان اور اللہ پہ بھروسے کا سبق ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ انہوں نے بتوں کو توڑ کر اپنی قوم کو شرک کے انجام سے خبردار کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کا ذکر بھی کیا گیا، جنہوں نے اپنی قوم کو بدکاری سے روکا، لیکن ان کی قوم نے ان کی نصیحت کو نظر انداز کیا اور عذاب کا شکار ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کے صبر اور اللہ کی رضا پر شکر گزاری کا ذکر کیا گیا۔ انہیں بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ سے صبر کے ساتھ مدد مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ حضرت یونس علیہ السلام، ان کا ذکر کیا گیا ہے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں رہائی عطا کی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، انہوں نے بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کی اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ پانچواں، اللہ کی رحمت اور مدد۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کے ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ چھٹا، قیامت کا ذکر اور آخرت کی جزا و سزا۔ سورت میں قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے جب ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے
اور گناہ گاروں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورۃ الحج قرآن پاک کی 22ویں صورت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس کا نام الحج رکھا گیا کیونکہ اس میں حج کے احکام اور اس عظیم عبادت کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ یہ صورت اللہ کی وحدانیت، قیامت کے حالات، قربانی کے احکام اور ایمان والوں کی ہدایت کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اہم مضامین: پہلا، قیامت کا ذکر۔ سورت کے آغاز میں قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ بہت شدید ہوگا اور اس دن لوگ خوف کے مارے حیران و پریشان ہوں گے۔ ماؤں کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہوگی اور ہر طرف خوف و ہراس کا عالم ہوگا۔ دوسرا، انسان کی تخلیق کا ذکر۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو مٹی، پھر نطفے، پھر خون کے لوتھڑے اور پھر گوشت کے ٹکڑے سے پیدا کیا گیا۔ اس میں اللہ کی قدرت اور انسان کی عاجزی کو واضح کیا گیا۔ تیسرا، توحید اور شرک سے منع۔ سورت میں اللہ کی وحدانیت پر زور دیا گیا ہے اور شرک سے سختی سے روکا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی زمین و آسمان کا خالق ہے اور ہر چیز اسی کی قدرت میں ہے۔ چوتھا، حج کے احکام۔ سورت میں حج کی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا حوالہ دیا گیا ہے، جنہیں اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کی دعوت دیں۔ حج کے دوران مختلف مناسک، قربانی اور اللہ کی یاد کو اہم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ نے قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کو قربانی کے گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ انسان کا تقوی اللہ کے ہاں اہمیت رکھتا ہے۔ پانچواں، مختلف قوموں کے انجام کا ذکر۔ پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا اور ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ ذکر لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچیں اور اللہ کے راستے پر چلیں۔ چھٹا، جہاد کا ذکر۔ سورت میں جہاد کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے دین کی مدد ضرور کرے گا اور ایمان والوں کو فتح عطا کرے گا۔ ساتواں، نماز، زکوٰۃ اور اللہ کی عبادت کی تلقین۔ سورت کے اختتام پر مسلمانوں کو نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور اللہ کی عبادت کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی بہترین مددگار اور محافظ ہے۔ سورۃ المومنون قرآن پاک کی 23ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے معنی یعنی ایمان والے رکھا گیا کیونکہ اس کے آغاز میں مومنوں کی کامیابی اور ان کی صفات بیان کی گئی ہے۔ یہ صورت توحید، قیامت اور انسان کی تخلیق کے مراحل، انبیاء کرام کی جدوجہد اور نیک اعمال کی تلقین پر مبنی ہے۔ اہم مضامین۔ پہلا، مومنوں کی صفات۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ان مومنوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جنہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ وہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، فضول باتوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ نے ان خصوصیات کے حامل مومنوں کے لیے جنت الفردوس کی خوشخبری دی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرا، انسان کی تخلیق کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے ہیں۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے اور آخر میں اسے مکمل انسان بنا کے دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ مراحل اللہ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ تیسرا، گزشتہ قوموں کا ذکر۔ سورت میں مختلف انبیاء کرام اور پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں اللہ نے ہدایت کے لیے رسول بھیجے لیکن انہوں نے انکار کیا اور گناہوں میں مبتلا رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ آخر کار اللہ نے حضرت نوح اور ان کے ماننے والوں کو کشتی میں نجات دی اور باقی تمام قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام،
ان انبیاء کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور ان قوموں کا انجام بتایا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن فرعون نے سرکشی کی اور اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ چوتھا، قیامت اور آخرت کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا جب ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ گناہ گار اس دن پچھتائیں گے، لیکن اس وقت پچھتاوے بے فائدہ ہوگا۔ پانچواں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اللہ نے اپنی قدرت کی مختلف نشانیوں کا ذکر کیا، جیسے بارش کا برسنا، زمین سے فصلوں کا اگنا اور جانوروں سے انسان کا فائدہ اٹھانا۔ یہ سب اللہ کی وحدانیت اور عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ چھٹا، نیک اعمال کی تلقین۔ آخر میں اللہ نے انسان کو نیک اعمال کرنے، تقوی اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت کی ہے۔ سورۃ النور قرآن پاک کی 24ویں سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں معاشرتی اخلاقیات، عفت و پاک دامنی، پردے کے احکام اور اسلامی سماج میں پاکیزگی برقرار رکھنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ النور کا نام اس میں بیان کیے گئے آیت نور کے حوالے سے رکھا گیا ہے، اور جو اللہ کے نور اور ہدایت کا ذکر کرتی ہے۔ اہم مضامین۔ پہلا، بدکاری کی سزا۔ سورت کے آغاز میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مرد اور عورت زنا کے مرتکب ہوں انہیں 100 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ ساتھ ہی تاکید کی گئی ہے کہ سزا کے وقت مومنوں کو اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور نرم دلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ دوسرا، تہمت اور بہتان کا حکم۔ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور گواہ پیش نہ کرے تو اسے 80 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ اس سے معاشرے میں بدگمانی اور جھوٹے الزامات کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ تیسرا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائے گئے جھوٹے الزام کا واقعہ۔ سورت میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹا الزام لگایا۔ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور منافقین کے جھوٹے الزامات کی مذمت کی۔ اس واقعے سے سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے بات نہ پھیلائی جائے۔ چوتھا، پردے کا حکم۔ سورت میں عورتوں اور مردوں کے لیے پردے کا احکام دیے گئے ہیں۔ مومن مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مومن عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنے جسم کو ڈھانپیں اور اپنے حسن و جمال کی نمائش نہ کریں سوائے محرم رشتہ داروں کے سامنے۔ پانچواں، گھروں میں داخل ہونے کے آداب۔ اس صورت میں گھروں میں داخل ہونے کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں، جیسے بغیر اجازت اور سلام کیے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ چھٹا، نکاح کی ترغیب۔ صورت میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ معاشرے میں بے حیائی ختم ہو اور لوگ عفت و پاک دامنی کی زندگی گزاریں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے وہ صبر کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ ساتواں، اللہ کے نور کا ذکر، آیت نور۔ سورۃ النور میں ایک مشہور آیت نور ہے جس میں اللہ کے نور کو ایک چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے جو صاف اور روشن جگہ پر رکھا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی ہدایت کو روشنی اور گمراہی کو اندھیرے سے تشبیہ دے کر ایمان والوں کو اللہ کی ہدایت کی طرف بلایا گیا ہے۔ آٹھواں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اللہ نے اپنی قدرت کی مختلف نشانیاں بیان کی ہیں، جیسے بادلوں کا بننا، بارش کا برسنا اور جانوروں کا زمین پر چلنا، تاکہ لوگ اللہ کی عظمت کو پہچانیں۔ نواں، منافقین کی نشاندہی۔ منافقین کا ذکر کیا گیا ہے جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ دنیاوی فائدے کے لیے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 10واں، اطاعت اور فرما برداری۔
مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور معاشرتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ الفرقان قرآن پاک کی 25ویں سورت ہے۔ الفرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کے حق ہونے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو واضح کرتی ہے۔ اہم نکات: پہلا، قرآن کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن برکت والا ہے اور اسے حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ دوسرا، کفار کے اعتراضات۔ کفار نے نبی کریم اور قرآن پر شک و شبہات کا اظہار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کے جواب دیے اور واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تیسرا، اللہ کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، دن، رات، زمین، پانی اور بارش جیسے قدرت کی نشانیاں بیان کی تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور اللہ کی قدرت کو پہچانیں۔ چوتھا، نیک اور بد لوگوں کا انجام۔ برے لوگوں کے لیے عذاب کی وعید ہے جبکہ نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پانچواں، عباد الرحمن یعنی اللہ کے خاص بندے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خوبیاں بیان کی ہیں، جیسے وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اگر جاہل لوگ ان سے بحث کریں تو وہ نرمی سے جواب دیتے ہیں، وہ راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ فضول خرچی اور بخل سے بچتے ہیں، وہ جھوٹ اور برے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ سورۃ الشعراء، اس کا مطلب ہے شاعر، قرآن پاک کی 26ویں سورت ہے جو مکی صورتوں میں شامل ہے۔ اس صورت میں مختلف انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ اہم نکات: پہلا، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کا جواب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن حق ہے مگر کفار اسے جادو قرار دیتے ہیں۔ اللہ نبی کریم کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں، کیونکہ ماضی میں بھی انبیاء کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ دوسرا، مختلف انبیاء کے واقعات۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کئی انبیاء کے قصے بیان کیے تاکہ لوگ ان سے سبق سیکھیں۔ پہلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے۔ فرعون نے انکار کیا اور جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا مگر وہ شکست کھا گئے۔ آخر کار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچا لیا اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت چھوڑنے کی دعوت دی مگر وہ نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ میں ڈالنے سے بچایا اور ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ میں ڈالنے سے بچایا اور ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ تیسرا، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کیا۔ آخر میں اللہ نے طوفان بھیج کر کافروں کو غرق کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی۔ چوتھا، حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا مگر وہ غرور میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست آندھی بھیج کر انہیں تباہ کر دیا۔ پانچواں، حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اللہ نے ان کو ایک اونٹنی کا معجزہ دیا مگر انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ چھٹا، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی میں مبتلا تھی۔ انہوں نے نبی کی بات نہ مانی تو اللہ نے ان پر آسمان سے پتھروں کا عذاب نازل کیا اور زمین کو الٹ دیا۔ ساتواں، حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم مدین۔
ان کی قوم کاروبار میں دھوکہ اور ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں روکا مگر انہوں نے نہ مانا۔ آخر میں اللہ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ آخری آیت میں سبق۔ قرآن اللہ کی وحی ہے، کسی جادو یا شاعری کا کلام نہیں۔ ایمان والوں کو نصیحت دی گئی کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور صبر کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ظالموں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے جبکہ نیک لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔